السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو نئے سال 2022 میں خوب ترقیات سے نوازے۔ دوستو، رہا سوال یہ کہ نئے سال کی مبارکبادی دینا، نئے سال میں خوشیاں منانا کیا درست ہے؟ بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، نئے سال کی مبارکبادی دینا درست ہے۔ دوستو، پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کہیں آدھی ادھوری بات سن کر آپ غلط بات سمجھ کے بیٹھ نہ جائے۔ دوستو، اس کے لیے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، الشمس والقمر بحسبان، کہ چاند سورج کے اعتبار سے دن، مہینہ اور سال کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دونوں کے دونوں سال، جس کو ہم انگریزی سال بولتے ہیں اور ایک اسلامی سال بولتے ہیں، بلکہ دونوں سال ہی اسلامی سال ہے، اس لیے کہ دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم تمام دینی امور کے کام چاند کے اعتبار سے، یعنی اسلامی مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، رمضان، ان سب سے ہم کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے، عیدین، یہ سب تو ہم چاند دیکھ کر ہم کرتے ہیں۔ اگر یہ بھی اسلامی سال ہے تو اس کے حساب سے ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دوستو، اس کے حساب سے بھی ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، یعنی روزہ افطار کرتے ہیں، یہ سب سورج کے اعتبار سے، یعنی جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دائمی کیلنڈر جو بنایا گیا ہے وہ سورج کو سامنے رکھ کر، یعنی شمسی سال کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، اور کسی بھی علماء کرام کا اس سے اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، ہر کوئی اس کو مانتے ہیں، اور عموماً اکثر مدارس میں مساجد میں دائمی کیلنڈر ہوتا ہے، لگایا جاتا ہے، اور اس کے اعتبار سے روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، نماز کے ایام وقت کو معلوم کرتے ہیں۔ دوستو، اور رہی بات یہ کہ کیا نئے سال میں خوشیاں منانا بھی درست ہے، تو اس کی وجہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ملتی ہے، اور عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ان میں سے ہمارا 1 سال تو کم ہوا۔ اب 1 سال کم ہو جانے سے، 1 سال ختم ہو جانے سے خوشی منائے، یہ تو بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو اب اس نئے سال کے آغاز میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اور دوسرا کام ہمیں لائحہ عمل، یعنی ہمیں یہ ترتیب بنانا چاہیے، یہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ آنے والا سال ہم کیا کیا کریں گے۔ اس اعتبار سے ہمارا آنے والا سال اچھا گزرے گا۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا گیا سال کیسا گزرا، اچھا گزرا یا خراب گزرا، کہ ہم نے گئے سال، یعنی جو سال 2021 کا ہے، اس کے اندر ہم نے کتنے اچھے کام کیے، یہ غور و فکر کرے۔ کیا ہم نے بیواؤں کو کھانا پہنچایا، راشن پہنچایا؟ کیا ہم نے سماج کے اندر اچھا کام کیا؟ کیا ہم نے اپنے اعتبار سے، دینی لائن سے، دنیاوی لائن سے ترقی کی؟ اگر کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہوا یہ سب کام تو پھر اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ، ہمارا گیا سال بہت بیکار گزرا۔ اس لیے کہ پلاننگ کریں گے، ترتیب دیں گے تو آنے والا سال آپ کا اچھا گزرے گا۔ اگر بغیر پلاننگ کے، بغیر ترتیب کے کریں گے تو پھر اس سے اچھا نہیں گزرنے والا ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرنے کے بعد سوچتے ہیں۔ لیکن ایک تیسری قسم کے بھی لوگ ہیں جو نہ پہلے سوچتے ہیں نہ بعد میں سوچتے ہیں، وہ کبھی سوچتا ہی نہیں ہے۔ تو ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے، نہیں گزرتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو دوستو، اگر اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، اپنے وقت کو کارآمد بنانا ہے، تو آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، ترتیب دینا پڑے گا اپنے سال کو۔ اس سے آپ خوب ترقی کر سکتے ہیں،
اس سے آپ کے وقتوں میں خوب برکتیں ہوں گی۔ اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کے آنے والا نیا سال 2022 اچھا سے اچھا ہو۔ دوستو، نئے سال میں مبارکبادی دینا درست ہے، میں نے کہا وہ میں نے اور پیش کی قرآن کریم کی آیت، اس لیے کہ دونوں سال نئے سال ہے، تو مبارکبادی کس اعتبار سے دیں گے؟ ان کو دعائیہ جملہ دے سکتے ہیں کہ اللہ، جو میں نے دعائیہ جملے آپ نے بار بار دیا نا کہ اللہ آنے والا سال آپ کے لیے بہتر ہو، آنے والا سال میں آپ خوب ترقی کریں، آنے والا سال آپ کے لیے اچھا ہو، آپ کے فیملی کے لیے اور آپ کے پریوار کے لیے، سب کے لیے اچھا ہو، اس طرح کی دعائیہ جملہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ اور خوشی منانے کی تو کئی وجہ سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے، اس لیے کہ جو چیز ختم ہونے والی ہو اس پر خوشی منانے کی کیا بات ہے؟ ایک قیدی اگر اس سے عدالت نے، جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ آنے والے 2 سال بعد آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی، آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اگر اس کا 1 سال کم ہو جائے، گزر جائے، تو وہ کیا یہ خوشی منائے گا کہ واہ میرا 1 سال بچا ہوا ہے، چلو بہت جلدی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہوں؟ نہیں نا میرے بھائی۔ تو ایسا ہی زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دوستو، یہ ویڈیو اپنے تمام اعزاء قاری رشتہ داروں تک بھیجیے تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس دن کی حقیقت کیا ہے اور اس دن میں کرنا کیا چاہیے تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔